السلام علیکم پیارے بچوں، جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے دو تتلیاں۔ پیارے بچوں، دو تتلیاں ایک ساتھ ایک باغ میں رہتی تھیں۔ ایک کا نام تھا سونا اور ایک کا نام تھا مونا۔ وہ دونوں بہت نکمی اور کام چور تھیں۔ سردی کے دن تھے اور بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ سونا نے مونا سے کہا کہ تم باہر جاؤ اور 2-4 پھول لے آؤ، میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ مونا نے کہا کہ میں کیوں جاؤں، تمہیں بھی تو بھوک لگی ہے، تم چلی جاؤ، باہر بہت ٹھنڈ ہے، میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا جانے کو۔ دونوں ایک دوسرے کو کہتی رہیں مگر کوئی بھی باہر نہ گئی۔ اچانک بہت تیز ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں اور دونوں تتلیاں ٹھنڈ سے کانپنے لگیں۔ سونا نے کہا کہ کچھ کرو ورنہ یہ ٹھنڈی ہوائیں اندر تک آ جائیں گی اور ہم مر جائیں گے۔ مونا نے کہا کہ تم ہی کچھ کرو۔ ٹھنڈ سے دونوں کانپتی رہیں اور اللہ سے دعا کرنے لگیں کہ یا اللہ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، لیکن انہوں نے خود سے اپنی مدد کے لیے کچھ نہ کیا۔ آخرکار وہ دونوں مر گئیں۔ پیارے بچوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اگلی کہانی اس کا نام ہے چلاک باز۔ ایک جنگل میں ایک چلاک باز رہتا تھا۔ وہ سبھی پرندوں کے بچوں کو اٹھا کے لاتا اور اپنے گھونسلے میں لا کے انہیں کھا جاتا۔ کبھی جانوروں کے بچوں کو لے کے آتا اور انہیں بھی کھا جاتا۔ جنگل کے سبھی جانور اور پرندے بہت پریشان تھے۔ ایک دن ایک لومڑی اس جنگل میں آئی۔ اپنے 2 بچوں کے لیے اسی درخت کے نیچے رہنے لگی جس درخت پر وہ چلاک باز رہتا تھا۔ اگلی صبح لومڑی اپنے گھر سے نکلی، اپنے بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈنے گئی۔ جیسے ہی لومڑی اپنے گھر سے دور گئی، وہ چلاک باز نیچے آیا اور لومڑی کے دونوں بچوں کو اٹھا کے اپنے گھونسلے میں لے گیا۔ جب شام کو لومڑی واپسی آئی تو اپنے بچوں کو نہ پا کر وہ بہت پریشان ہو گئی اور وہ ادھر ادھر اپنے بچوں کو ڈھونڈنے لگی، لیکن اسے اپنے بچے نہ ملے۔ پھر ادھر ایک پرندے کا طوطے کا بچہ ادھر آیا اور اس نے آ کر لومڑی کو بتایا کہ ادھر ایک چلاک باز رہتا ہے، وہ سب کے بچوں کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور کھا جاتا ہے، تو یقیناً وہی تمہارے بچوں کو اٹھا کے لے گیا ہوگا۔ لومڑی یہ سن کر اس باز کے پاس آئی اور کہا کہ باز تم میرے بچے واپسی کر دو، یہ بہت چھوٹے ہیں، تم انہیں نہ کھاؤ۔ باز نے کہا نہیں نہیں، میرے پاس آج کچھ اور کھانے کو نہیں ہے، میں انہی کو کھا کے اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ لومڑی نے بہت کہا لیکن باز نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ لومڑی کو بہت غصہ آیا اور اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے جنگل میں جلتی ہوئی آگ سے ایک لکڑی لائی اور درخت کے پاس رکھ دی اور باز سے کہا کہ اگر تم نے میرے بچے واپسی نہ کیے تو میں اس درخت کو آگ لگا دوں گی اور تم مر جاؤ گے۔ اس آگ کی تپش نے باز کا برا حال کر دیا۔ تنگ آ کر باز نے لومڑی کے دونوں بچوں کو واپسی دے دیا۔ بچے بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے، اپنی ماں اور ان کی ماں نے ان کو گلے لگایا اور وہ بہت خوش ہوئیں۔ اس طرح لومڑی نے اپنی سمجھداری سے اپنے بچوں کی جان بچا لی۔ ایک مور اور مچھلی کی کہانی۔ ندی کے کنارے ایک مور رہتا تھا جو کہ بہت ہی پیارا تھا، اور ندی میں ایک مچھلی رہتی تھی، اس کا نام تھا سونا۔ وہ مور کی دوست تھی، دونوں سارا دن خوب باتیں کرتے۔ مور روز مچھلی سے ملنے آتا اور بہت ساری دونوں باتیں کرتے۔ ایک دن مور نے دیکھا کہ ایک مچھلی پکڑنے والا دریا کے کنارے جال بچھا رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ تو میری مچھلی سونا کو بھی پکڑ کے لے جائے گا،
پھر میں کیا کروں گا؟ وہ یہ بات سوچ کر بہت اداس ہو گیا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ میں اپنی دوست کی مدد کیسے کروں، اس کی جان کیسے بچاؤں۔ مور نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، یا اللہ، آپ میری مدد کرو۔ پاس سے ایک چوہے کا گزر ہوا تو مور نے چوہے سے کہا کہ چوہے دوست، تم میری مدد کرو۔ اگر آج تم میری مدد کرو گے تو میں اپنی دوست مچھلی اور بہت ساری مچھلیوں کی جان بچا سکوں گا۔ چوہے نے کہا کہ میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ دونوں نے مل کے ایک ترکیب سوچی اور دونوں ندی کے کنارے کی طرف چل پڑے۔ ادھر مچھوارا کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اس ندی میں بہت زیادہ مچھلیاں ہیں اور میں آج تو مچھلی ہی کھاؤں گا۔ مور مچھوارے کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے پر پھیلا لیے۔ مچھوارے کی نظر مور پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا کہ یہ اتنا حسین مور میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ اتنے میں چوہا مچھوارے کی ٹانگوں سے چٹتا ہوا اس کی کمر تک پہنچا اور اسے کاٹنے لگا، اور دوسرا چوہا مچھوارے کے جال کو زور سے کاٹنے لگا۔ مچھوارے نے جلدی سے اپنا جال نیچے گرایا اور چلانا شروع کیا کہ یہ چوہا کہاں سے آ گیا ہے، بچاؤ مجھے۔ وہ مچھوارا وہاں سے بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس طرح پھر وہ مور، چوہا اور سونا مچھلی تینوں اچھے دوست بن گئے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور نیچے ریڈ بٹن کو دبا کے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ساتھ بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے گی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔